رات کا پچھلا پہر تھا جب بھارتی GHQ سے آرمی چیف کی کار برآمد ہوئی۔ کار کو آگے پیچھے آرمی کمانڈر اسکارٹ کر رہے تھے۔ جس راستے سے سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا تھا وہ زیادہ تر ویران ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر سے اسکواڈ کے ساتھ کسی جیپ کی برآمدگی نے CRPS اور تبت کمانڈوز کو مزید چوکنا کر دیا۔ انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال ان کی توقع سے بھی زیادہ سیریس ہے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں VIP ٹریفک بڑھنے لگی تھی۔ کالے شیشوں کی بند کاروں میں کون لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں اس کا تو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سب ملک کی اہم ترین شخصیات ہیں اور ان کی یہاں موجودگی شاید ان کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی۔ ان تمام گاڑیوں کا رخ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف تھا، جہاں ایک خصوصی میٹنگ میں وہ سب بھارتی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کے ایک خصوصی سیکرٹری مسٹر RP سنہا اور را کا ڈائریکٹر کاؤ ان کے استقبال کے لیے ہال کے سامنے موجود تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اہم ترین میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے اسٹاف کو بھی اطلاع دینے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا، ورنہ شاید ان حالات میں وہ معمول کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس نہ جاتے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت میں ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا گیا تھا اور پہلے سے مقررہ وقت سے 5 منٹ قبل ہی تمام اہم شخصیات ہال میں موجود تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جیسے ہی دیوار سے لٹکے گھڑیال نے 2 بجے کا الارم دیا، ہال کا بغلی دروازہ کھلا اور اس سے بھارتی پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی اکیلی ہی اندر داخل ہوئیں۔ عام حالات میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، عموماً ان کی پرسنل سیکرٹری ضرور ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج مسز اندرا گاندھی نے یہ تکلف ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں موجود مہمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ صبح 8 بجے کے بعد سے اب تک ایک لمحہ کے لیے بھی بیڈ روم تک نہیں گئیں اور ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل سنہا اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھیں، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جو ایڈونچر وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ان دونوں کی ہلا شیری نے ہی بھارت کی مہم جو وزیر اعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا۔ مسز اندرا گاندھی جس نے 71 میں پاکستان کو 2 لخت کیا تھا، اب پاکستان پر پھر ایک کاری ضرب لگانے جا رہی تھی۔ شاید وہ اتنا خطرناک فیصلہ اکیلے نہ کر پاتی، لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اپنے آخری دورہ روس میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا ماضِ جنگ کھول دیں تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستان فوج کو الجھایا جا سکے، اور ایڈونچر پسند اندرا گاندھی نے یہ تجویز مان لی تھی۔ اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی مطالعہ اور بریفنگ لینی شروع کی تھی۔ اس ضمن میں اس نے جنرل ML چبر سے بطور خاص 3-4 مرتبہ بریفنگ لی تھی۔ جنرل چبر تو 78 سے پاکستان پر تاؤ کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیر اعظم سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آخری ملاقات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے یکدم سیریس ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی طرح مخاطب کے چہرے اور دل و دماغ میں پیوست ہو جانے والی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے کہا، کیا ہمارے لیے اس اہم اور اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا؟ تو وہ بھونچا کر رہ گیا۔ یس میڈم پرائم منسٹر، یس۔ اچانک ہی اس نے سنبھل کر اپنا اشتیاق جتایا، لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے مسز اندرا گاندھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سارا علاقہ خالی ہے، یہاں سے 150 میل دور پاکستانی فوج موجود ہے، ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں، اس نے بڑے تیقن سے کہا۔ تم فوجی لوگ بھی عجیب ہوتے ہو، شاید سویلین کی طرح تم تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھنا چاہتے، یا پھر کسی بھی مہم جوئی سے انکار کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہو۔ مسز اندرا گاندھی کے عجیب و غریب جواب نے جنرل چبر کو چکرا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر اس کا مذاق اڑا رہی ہے یا اسے داد دے رہی ہے۔ بہرحال روانگی سے پہلے اس نے مسز اندرا گاندھی سے متعلق جو ہوم ورک کیا تھا، اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی خوبی یہی ہے کہ وہ بھی دل کی بات زبان پر نہیں لاتی، اور دوسرے کا اندیہ بھانپنے میں کمال کی مہارت انہیں حاصل ہے۔ اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جنرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کو شناخت کر لیا تھا۔
اور بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ جلد یا بعدیر اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جنرل چبر یہ خواب 78 سے دیکھتا آ رہا تھا۔ 70 کے عشرے کے اواخر میں بھی اس کی خواہش تھی کہ بھارت اس محاذ پر حملہ کر کے شاہراہ قراقرم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا تھا، اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور خاص 81 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد بر اعظم انٹارکٹیکا بھیجا تھا۔ ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی۔ بھارتی فوج کے ان افسران نے اپنے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں یہاں قیام کر کے بدترین حالات میں سرمائی جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ جنرل چبر اس تجربے کو سیاہ چند پر آزمانا چاہتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔